بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأفضل الأنبياء محمد عليه السلام لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الآية. کتاب کو دیکھیں عبارت کے ساتھ انشاءاللہ کتاب کو حل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ یہاں سے انبیاء کی بحث چل رہی تھی، یہاں سے فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرماتے ہیں وافضل الانبیاء محمد علیہ السلام، انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے لقولہ تعالی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت، آپ سب سے بہترین امت ہو اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ یہ آیت ہے، اقرأ الآیہ۔ اب اس آیت سے نبی علیہ السلام کا سب انبیاء سے افضل ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ ولا شک کا، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ان خیریت الامت بحسب کمالہم فی الدین، فرماتے ہیں کہ امت کا سب سے بہترین ہونا ان کے دین میں کامل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی امت جو سب سے بہترین ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا دین کامل ہوتا ہے۔ باقی تو انسان ہونے میں سارے برابر ہیں، جیسے یہودی بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 2 آنکھیں ہیں، اسی طرح عیسائیوں کے بھی ہے، اس طرح جو پہلی امتیں گزری ہیں وہ بھی انسان ہونے میں برابر ہے، لیکن یہ امت سب سے بہترین ہے اور وہ بہترین نہیں تھے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل بہترین تھے۔ تو یہ امت کا بہترین ہونا فرماتے ہیں یہ ان کے دین کے بہترین ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے دین کے کامل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری امت ہے، یہ سب امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین سب ادیان میں سے سب سے بہترین دین ہے، تو جو دین ان کے پاس ہے اس دین کی وجہ سے یہ امت سب سے بہترین ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کا بہترین ہونا ان کے دین میں کامل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ان کا دین کامل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ امت بہترین ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ تَابِعٌ لِكَمَالِ نَبِيِّهِمْ الَّذِي يَتَّبِعُونَهُ، اور فرماتے ہیں کہ یہ دین کا کامل ہونا یہ اس نبی کے کامل ہونے کے تابع ہے جس نبی کی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں۔ یعنی دین کامل کیوں ہوتا ہے؟ دین کامل اس لیے ہوتا ہے کہ دین نبی کے تابع ہوتا ہے، تو جو نبی جتنا زیادہ کامل ہو، جتنا زیادہ بہترین ہو، اس کا دین بھی اتنا ہی زیادہ بہترین اور کامل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ امت سب سے بہترین ہے اس لیے کہ ان کا دین سب سے بہترین ہے، اور ان کا دین سب سے بہترین اس لیے ہے کہ ان کا نبی سب سے بہترین ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے نبی علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا، سب سے بہترین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ امت سب سے بہترین ہے ان کے دین کے کامل ہونے کی وجہ سے، وَذَلِكَ تَابِعٌ، اور ان کے یہ دین کا کامل ہونا یہ تابع ہے لِكَمَالِ نَبِيِّهِمْ، ان کے نبی کے کامل ہونے کی وجہ سے جس نبی کی یہ اتباع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح اس آیت سے نبی علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا، سب سے بہترین ہونا ثابت ہوا۔ وَالْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ لِي، یہاں سے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے نبی علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا ثابت کیا ہے، حالانکہ اس حدیث سے نبی علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور جن لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے نبی علیہ السلام کے سب سے افضل ہونے کا، تو یہ استدلال ضعیف ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ وہ حدیث کیا ہے، وہ استدلال کیا ہے؟ تو اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے وَالْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
اور نبی علیہ السلام کے اس قول سے دلیل حاصل کرنا کہ انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر علی، اور اس پر مجھے کوئی فخر ہی نہیں ہے، یعنی اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی فخر نہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ والاستدلال بقوله علیہ السلام انا سید ولد آدم ولا فخر علی ضعیف، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس قول سے استدلال کرنا یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے لأنه لا يدل على كونه افضل من آدم بل من اولاده، اس لیے کہ اس حدیث سے اس بات پر دلالت نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے افضل ہے، بلکہ اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ بل من اولادہ، کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب سے افضل ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب سے افضل ہے، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم کا بھی سردار ہوں۔ تو اس حدیث سے نبی علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ نبی علیہ السلام سب سے افضل ہے، آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، تو یہ استدلال اس حدیث کے ذریعے سے ضعیف ہے۔ آگے فرماتے ہیں والملائکۃ عباد اللہ تعالی عاملون بامرہ علی ما دل علیہ قولہ تعالی لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وقولہ تعالی لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون۔ فرماتے ہیں والملائکۃ عباد اللہ تعالی، ملائکہ جو ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی یہ ملائکہ اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ عاملون بامرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی یہ معصوم ہے، اپنے اختیار سے کوئی عمل نہیں کرتے اور نہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی امر کے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں علامہ دلہ، اس پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا، اس بات پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، کہ یہ ملائکہ اللہ کی بات کے سامنے کوئی سبقت نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کرتے، اللہ جو رب العالمین جو حکم دیتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، اس کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور یہ ملائکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت رب العالمین کا یہ قول ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، کہ ملائکہ اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کی عبادت کے سامنے یہ تکبر نہیں کرتے، روگردانی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ولا یستحسرون، اور نہ اللہ کی عبادت میں یہ سستی دکھاتے ہیں، کاہلی دکھاتے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ان دو آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتی ہے اور اللہ کے احکام کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کرتی، کوئی لب کشائی نہیں کرتے یہ فرشتے، اور اسی طرح یہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں اور کوئی سستی نہیں دکھاتے اللہ کے عبادت اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کو اختیار نہیں ہے، یہ غیر اختیاری اور معصوم مخلوق ہے۔ تو ملائکہ جو ہے، فرشتے جو ہے، یہ معصوم مخلوق ہے اور ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کو جو حکم ہوتا ہے یہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کو اختیار نہیں ہے کہ رب العالمین نے حکم دیا باقی ان کو اختیار ہے کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہے ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ۔ ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو بجا لانے کے پابند ہوتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آگے فرماتے ولا
یوسفون بذکورۃ ولا انوثۃ، یہ فرشتے جو ہیں یہ مذکر اور مؤنث کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی یہ فرشتے نہ مذکر ہے اور نہ ہی مؤنث ہے، بس یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان میں مذکر مؤنث نہیں ہے باقی مخلوقات کی طرح، انسانوں کی طرح یا جانوروں کی طرح، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ باقی مذکر اور مؤنث ہونا تو یہ تو نسل کے بڑھانے کے لیے ہے، اور فرشتوں میں نسل بڑھانے کا تصور ہی نہیں ہے، اور نہ یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ افزائش نسل ہو ان میں، بلکہ یہ صرف اس لیے ہے فرشتے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہے اور یہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو۔ تو اگر افزائش نسل ہو فرشتوں میں تو پھر ایسی صورت میں یہ عبادت کے بجائے یہ دیگر کاموں میں بھی ان کا مصروف ہونا ثابت ہوگا، تو اس لیے فرشتوں میں مذکر اور مؤنث ہونا ہی نہیں ہے تاکہ یہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہی نہ ہو، نہ کسی دوسرے کام کی طرف ان کی توجہ ہو، بلکہ صرف تسبیح اور تقدیس اور اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مذکر یا مؤنث ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نہ یہ مذکر ہے اور نہ ہی یہ مؤنث ہے۔ اذ لم يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل، فرماتے ہیں کہ یہ مؤنث اور مذکر نہیں ہے اس وجہ سے کہ لم یرد بذلک نقل، ان کے مذکر یا مؤنث ہونے پر کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث موجود نہیں ہے جو یہ ہمیں بتائے کہ فرشتے مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو ان کے مذکر اور مؤنث ہونے پر دلالت کرے، یعنی کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت اور اسی طرح کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ولا دل علیہ عقل، اور نہ عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی عقل بھی اس معاملے میں خاموش ہے کہ فرشتے مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو عقل یہ بات عقل سے بھی ماوراء ہے، عقل سے بھی باہر ہے کہ فرشتوں کو مذکر ہونے کے ساتھ متصف کیا جائے یا مؤنث ہونے کے ساتھ متصف کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نقلی دلیل بھی کوئی موجود نہیں ہے اور عقلی دلیل بھی کوئی موجود نہیں ہے تو اس فرشتوں کے مذکر اور مؤنث ہونے پر، تو اس لیے جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ فرشتے مذکر ہے نہ مؤنث ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے۔ وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله محال باطل وإفراط في شانهم، یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب فرشتے مذکر اور مؤنث نہیں ہیں تو پھر یہ مشرکین مکہ جو کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والوں کا گمان تھا، وما زعم عبدة الأصنام، جو بتوں کی عبادت کرنے والوں کا گمان تھا، یعنی مشرکین مکہ جن کا یہ گمان تھا کہ انہم بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرماتے ہیں ان کا یہ گمان، ان کا یہ خیال محال ہے، باطل ہے، یعنی ان کا یہ گمان، ان کا یہ خیال، ان کا یہ عقیدہ یہ ناممکن ہے اور یہ باطل ہے، ان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ وَإِفْرَاطٌ فِي شَانِهِمْ، اور یہ فرشتوں کی شان میں افراط ہے، یعنی فرشتوں کی شان میں اضافہ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور ان کی شان بڑھا کر اللہ کی بیٹیاں بنا دیا جائے ان کو، تو یہ ان کی شان کو بڑھانا ہے، اور کسی کی شان کو بڑھانا یہ بھی شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو، جس شخصیت کو جتنی شان عطا کی ہے اس شان پر رکھنا اس کی گنجائش ہے، اس شان سے اگر بڑھایا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اسی طرح اگر اس شان سے گھٹایا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹا دیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا تو یہ شرک ہے، اور اسی طرح جو یہودی ہے انہوں نے انبیاء کی شان کو گھٹا دیا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی شان کو بڑھانے کے مترادف ہے کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا جائے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے تو ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ ان کی شان میں افراط ہے، یعنی اضافہ ہے۔ کما ان قول الیہود،
جیسے کہ یہودیوں کا قول ہے، یعنی یہودی فرماتے ہیں کہ ان الواحد فالواحد منہم، فرشتوں میں سے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرا فرشتہ کبھی کبھار قد یرتکب الکفر، فرشتے کبھی کبھار فرشتوں میں سے ایک دو کبھی کبھار کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی فرشتے بعض اوقات کفر کرتے ہیں، فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ کفر کو اختیار کر لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فرشتے میں کبھی کبھار یکے بعد دیگرے کفر اختیار کرتے ہیں، وَيُعَاقِبُهُ اللَّهُ بِالْمَسْخِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں اس صورت میں کہ ان کو مسخ کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی جو فرشتہ کفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس فرشتے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہودیوں کا یہ قول تفریط و تقصیر فی حالہم، یہ فرشتوں کی شان میں کمی کے مترادف ہے اور ان کے شان کو گھٹانے کے مترادف ہے۔ تو یہودیوں کا یہ قول کہ فرشتے کفر کرتے ہیں اور اللہ پھر ان کو عذاب دیتے ہیں اور ان کو نیست و نابود کرتے ہیں، جس طرح یہودیوں کا یہ قول فرشتوں کی شان کو گھٹاتا ہے، ان کی شان میں تقصیر کرتا ہے، اسی طرح مشرکین کا یہ قول کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کی شان کو بڑھاتا ہے اور اس میں افراط کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ افراط اور تفریط دونوں جائز نہیں ہے کسی بھی کام میں، بلکہ ہر معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لیے کہ یہ افراط ہے، اور نہ فرشتے کفر کرتے ہیں اس لیے کہ یہ تفریط ہے، بلکہ اعتدال یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بھی نہیں ہیں اور وہ کفر بھی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ یہ اعتدال والا راستہ ہے کہ نہ اس میں فرشتوں کی شان گھٹتی ہے اور نہ بڑھتی ہے۔ تو بہرحال فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے اور نہ ان کے اختیار ہے، وہ محض اللہ کی عبادت اور تقدیس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ أَلَيْسَ قَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ وَكَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِمْ مِنْهُمْ، فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ فرشتے کفر نہیں کر سکتے، واللہ وہ معصوم ہے، اللہ کے احکامات کے پابند ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سے اعراض کرے یا روگردانی کرے۔ فرماتے ہیں جب بات ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں فرشتے کفر نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرشتوں نے کفر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کیا ابلیس نے کفر نہیں کیا، یعنی شیطان نے کفر نہیں کیا کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو انہوں نے سجدے سے روگردانی کی اور انکار کر دیا، تو یہ دیکھیں کہ جو ہے شیطان جو ابلیس ہے اس نے کفر کیا اور اللہ کے حکم سے روگردانی کی، حالانکہ وہ فرشتہ تھا، اور اس پر دلیل کہ وہ فرشتہ تھا، اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے استثناء کیا ہے فرشتوں سے اس کا استثناء کرنا یہ درست ہے، یعنی یہ استثناء متصل ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب سمجھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید شیطان نے بھی سجدہ کیا ہو، تو اللہ نے استثناء کر دیا، نہیں الا ابلیس نے نہیں کیا، باقی تمام فرشتوں نے کیا، اور وکان من الکافرین، اور ابلیس جو ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو قرآن کی اس آیت میں آپ دیکھیں کہ استثناء متصل ہے، اور استثناء متصل جو ہے وہ تب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب شیطان یعنی ابلیس کو فرشتہ تصور کیا جائے۔ استثناء متصل آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا، تو فرماتے ہیں یہ استثناء متصل ہے اور یہ درست ہے، استثناء منقطع نہیں ہے۔ اور یہ استثناء متصل تب ہی درست ہو سکتا ہے جب شیطان ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کی جماعت کا حصہ ہو یا یعنی فرشتہ ہو۔ اگر یہ فرشتہ نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ استثناء متصل نہیں ہو سکتا، یہ پھر درست نہیں ہے اس کے استثناء متصل ہونا۔ تو اس کا جواب فرماتے ہیں کہ پہلے اعتراض کا ترجمہ کر لیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، یعنی آپ نے یہ کہا کہ
فرشتے کفر نہیں کر سکتے، تو فرماتے فإن قیل، اگر کوئی اعتراض کر دے الیس قد کفر ابلیس، کیا ابلیس نے کفر نہیں کیا، وکان من الملائکہ، حالانکہ وہ ملائکہ میں سے تھا، بدلیل صحت استثناء منہم، اس دلیل کی وجہ سے کہ اس کا استثناء جو ہے یہ فرشتوں کی جماعت سے کرنا درست ہے، صح، کیونکہ قرآن نے اس کا استثناء کیا ہے۔ قلنا، تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ شیطان کا جو استثناء فرشتوں کی جماعت سے ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ اصل میں جو ہے یہ شیطان اور ابلیس جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ تو جن تھا، یعنی جن ہے، جنات کی جماعت میں سے ہے، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ جنات کو اختیار ہے، ملائکہ کو نہیں ہے۔ باقی جہاں تک استثناء کی بات ہے کہ اس کا استثناء فرشتوں کی جماعت میں سے ہوا اور یہ استثناء متصل ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ عبادت کے معاملے میں ملائکہ کی صفت پر تھا، یعنی یہ ملائکہ کی طرح عبادت کرتا تھا، فرشتوں کی طرح عبادت کرتا تھا، اور اللہ کے کسی حکم سے روگردانی اور اعراض نہیں کرتا تھا، تو اس لیے گویا اس میں ملائکہ اور فرشتوں کی صفات تھی، اور اسی طرح درجات میں بھی یہ ملائکہ کے برابر تھا، بلکہ ملائکہ کا سردار فرشتوں کا سردار تھا، اتنا بلند مرتبہ اور درجہ اس کو حاصل تھا۔ لیکن اصل میں یہ ایک جن تھا جو فرشتوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، اور ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا ابلیس اور شیطان کو دیکھ کر کہ یہ شیطان، یہ جن ہے، بلکہ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا فرشتوں کے درمیان میں رہ کر اس نے فرشتوں کی صفات آ گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ تو جب اس حد تک یہ فرشتوں کی صفات اس میں آ گئی تھی تو رب العالمین نے گویا اس کو فرشتوں میں ہی شمار کر کے اس کا استثناء فرشتوں کی جماعت سے کیا، لیکن اصل میں یہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کی صفات کی وجہ سے تغلیباً اس کو فرشتہ شمار کیا گیا، لیکن جب اس وجہ سے اس کے استثناء کیا گیا فرشتوں کی جماعت سے، لیکن اگر یہ فرشتہ ہوتا حقیقت میں تو یہ کبھی اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کرتا، اور نہ اس کو اختیار تھا روگردانی کرنے کا، کیونکہ فرشتوں کے اختیار نہیں ہے، اختیار صرف دو مخلوقات کو ہے اللہ کے احکامات میں، ایک انسان کو اور ایک جنات کو، کہ ان کو اختیار ہے چاہے اللہ کا حکم مانے یا نہ مانے، اس کے ما سوا جو مخلوقات ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ابلیس تھا یہ جن تھا، اس نے روگردانی کی اور تغلیباً اس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کیا، اس لیے کہ اس کو فرشتوں کی صفات اس میں بہت ساری تھی، اس وجہ سے جو ہے اس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کیا ان صفات کی وجہ سے، اور پھر اس کا استثناء فرشتوں کی جماعت سے کیا گیا تغلیباً۔ تو یہ استثناء متصل اس طرح درست ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ استثناء متصل ہے ہی نہیں، یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء متصل یعنی کوئی فرد کسی جماعت کا حصہ ہو اور اس کو اس جماعت سے الا کے ذریعے سے نکال دیا جائے، اس کو استثناء متصل کہتے ہیں۔ جیسے ایک محلے میں زید بھی رہتا ہے اور باقی لوگ بھی رہتے ہیں، تو کوئی کہے کہ جان القوم، میرے پاس ساری قوم آئی، تمام لوگ آئے، الا زید، مگر ان لوگوں میں جو زید ہے وہ میرے پاس نہیں آیا، تو یہ استثناء متصل ہے، کیونکہ زید بھی اس قوم کا ایک فرد ہے، لیکن اس کو اللہ کے ذریعے سے نکال دی، اس کو مستثنیٰ متصل کہتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر یوں کہے کہ جاءنی القوم الا حمار، میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، یعنی اس قوم کا جو گدھا ہے وہ نہیں آیا، تو اب یہ استثناء منقطع ہے، اس لیے کہ گدھا جو ہے وہ قوم کی افراد میں سے نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر کسی جماعت کے افراد میں سے ہو اور اس کو اللہ کے ذریعے سے نکال دیا جائے تو اس کو استثناء متصل کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی قوم کے افراد میں سے نہ ہو اور اس کو اللہ کے ذریعے سے نکال دیا جائے تو اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر استثناء متصل مان لیا جائے تو پھر اس صورت میں یہ مانا جائے گا کہ شیطان جو ہے فرشتوں کی جماعت میں سے تھا اور اللہ کے ذریعے سے اس کو نکال دیا تو استثناء متصل ہے۔ لیکن اگر شیطان فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں تھا
اور پھر اللہ کے ذریعے سے اس کو نکال دیا تو استثناء منقطع ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ استثناء منقطع ہے اس لیے کہ شیطان فرشتوں کی جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ استثناء منقطع ہے۔ لیکن اگر اس کو استثناء متصل بھی مان لیا جائے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تغلیباً استثناء متصل ہے، اس لیے کہ ملائکہ میں شیطان میں ملائکہ اور فرشتوں کی صفات اس درجے کی پائی جا رہی تھی کہ اس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کر کے پھر اللہ کے ذریعے سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو تغلیباً کا مطلب یہی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں احکامات جتنے بھی آئے ہیں اس میں سے اکثر جو ہے مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ اقیم الصلاۃ جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ تو یہ حکم تو اصل میں مردوں کو ہے، لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ مردوں کو تغلیباً مردوں کو غلبہ دے کر مذکر کا صیغہ استعمال کیا، وگرنہ عورتوں کو بھی یہ حکم شامل ہے، کیونکہ مردوں کو ایک درجہ زیادہ حاصل ہے عورتوں پر فضیلت کے اعتبار سے، اس وجہ سے مذکر کا صیغہ استعمال کیا تغلیباً، لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں ان احکامات میں۔ اسی طرح یہاں پر بھی کیونکہ صفات پائی جا رہی تھی شیطان میں فرشتوں کی، اس وجہ سے تغلیباً اس کو جو ہے فرشتوں کی جماعت میں شامل کر کے اس اللہ کے ذریعے سے استثناء متصل کر دیا، جیسے اقیم الصلاۃ میں عورتوں کو مردوں میں شامل کر کے تغلیباً کیا کر دیا، شامل کر دیا گیا، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو اس کو تغلیب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو صفات کی وجہ سے غلبہ دے کر ایک لفظ شامل کر دیا جائے تو لیکن اس میں دوسرے بھی شمار کیے جائے، دوسرے افراد بھی اس میں مراد لیے جائیں۔ بہرحال فرماتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ ابلیس یعنی شیطان بھی تو ملائکہ میں تھا اور اس نے کفر کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا استثناء کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور استثناء درست ہے، یعنی استثناء متصل درست ہے، اور یہ اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم شیطان کو فرشتوں کی جماعت کا حصہ تصور کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں لا بل کان من الجن، شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ قرآن نے خود یہ ذکر کیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان ایک جن تھا جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو جب قرآن نے خود بتا دیا کہ شیطان جن تھا تو پھر اس کو فرشتہ شمار کرنا یہ درست نہیں ہے، اور جب شیطان ہے تو شیطان کفر کر سکتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کفر نہیں کر سکتا، تو شیطان جن جو ہے یہ شیطان جو ہے یہ جن تھا، اور جن کفر کر سکتا ہے، جنات میں بہت سے کافر ہے، لیکن فرشتہ کفر نہیں کر سکتا، فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو جب شیطان جن تھا تو جن نے کفر کیا تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ فرشتہ کفر نہیں کر سکتا۔ تو کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، لکنہ لما کان فی صفت الملائکۃ فی باب العبادات، لیکن وہ عبادات کے معاملے میں ملائکہ کی صفات رکھتا تھا، ورفع الدرجات، اور اسی طرح وہ بلند درجہ رکھتا تھا، وکان جنیا واحدا مغمورا فیما بینہم، حالانکہ اصل میں وہ ایک جن تھا جو فرشتوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، یعنی دیکھنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا اس کی عبادات کو اور معاملات کو دیکھ کر کہ یہ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ فرشتوں میں ایسا چھپا ہوا تھا گویا کہ فرشتہ ہی نظر آتا تھا۔ تو جب معاملہ ایسا تھا تو صح استثناءہم منہم تغلیباً، تو قرآن مجید نے اس کا استثناء کیا فرشتوں سے تغلیبی طور پر، یعنی اس کو فرشتوں میں شامل کر کے پھر اس کا استثناء کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، فرشتوں سے استثناء کیا، استثناء متصل کیا تغلیباً، اس لیے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا عام طور پر کہ یہ فرشتہ ہے یا جن، اس وجہ سے، وگرنہ جہاں تک حقیقت کی بات ہے تو حقیقت میں وہ ایک جن تھا، اور قرآن نے خود بتایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ کہتے ہیں کہ فرشتے کفر نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، اور شیطان نے تو کفر کیا حالانکہ وہ فرشتہ تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ اس لیے ہماری بات درست ہے کہ فرشتے کفر نہیں کر سکتے، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔
تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا آپ کا درست نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا اور اس نے کفر کیا۔ شیطان فرشتوں میں تھا ہی نہیں، بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن کفر کر سکتا ہے۔ اما ہاروت و ماروت فالاصح انہما ملکان لم یصدر عنہما کفر ولا کبیرۃ۔ اب یہاں سے ایک دوسرا سوال ہے کہ ہاروت اور ماروت تو بھی فرشتے ہیں، اور انہوں نے بھی کفر کیا، اور ان کی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ بابل کے شہر میں ایک کنویں میں ان کو لٹکایا گیا ہے زبانوں سے، اور ان کو یہ سزا قیامت تک دی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ہاروت ماروت جو ہے وہ فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا اور نہ انہوں نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے۔ یعنی ہاروت ماروت تو فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے نہ کفر کیا ہے نہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ باقی یہ جو روایات ہے کہ ہاروت ماروت فرشتے اور انہوں نے گناہ کیا ہے یا کفر کیا ہے، تو یہ ساری اسرائیلی روایات ہے، موضوع روایات ہے، ان میں کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سے مصنف اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا ہاروت و ماروت، جہاں تک ہاروت اور ماروت کی بات ہے، فَالْأَصَحُ، تو صحیح بات یہ ہے کہ أَنَّهُمَا مَلَكَانِ، وہ دونوں فرشتے ہیں، لم یصدر عنہما کفر، ان دونوں سے کوئی کفر صادر نہیں ہوا، ولا کبیرۃ، اور نہ ان دونوں نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے۔ یہاں تک مصنف نے بات ٹھیک کی۔ وتعذیبہما انہما ہوا علی وجہ المعاتبۃ کما یعاتب الانبیاء علی الذلۃ والسہو۔ یہاں سے مصنف چونک گئے ہیں اور پھسل گئے ہیں۔ تو مصنف نے خود ابھی کہا کہ نہ انہوں نے کفر کیا نہ گناہ کبیرہ کیا، تو آگے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، وتعذیبہما، ہاروت ماروت کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، انہما علی وجہ المعاتبۃ، یہ تنبیہ کے طور پر ان کو دیا جا رہا ہے، کما یعاتب الانبیاء علی الذلۃ والسہو، جیسے کہ انبیاء کو عتاب کیا گیا، تنبیہ کی گئی، بھول کر یا پھسلنے کی وجہ سے کوئی کام ان سے سرزد ہوا خلاف اولا، اس پر انبیاء کو سرزنش کی گئی، تنبیہ کی گئی، اسی طرح ان ہاروت اور ماروت کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ انبیاء کو کیسے تنبیہ کی گئی؟ جیسے کہ آدم علیہ السلام نے بھول کر گندم کا درخت کھا لیا اور ان کو زمین پر بیچ دیا گیا، اور یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے بستی سے نکل گئے تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا، ایک کتاب کے طور پر کہ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا، اللہ کے حکم کے بغیر آپ بستی سے کیوں نکلے۔ اس سہو پر، اس خلاف اولا کام پر یونس علیہ السلام کو یہ سرزنش کی گئی، آدم علیہ السلام کو زمین پر بیچ دیا گیا۔ تو اسی طرح ہاروت ماروت کو سرزنش کی گئی، لیکن مصنف کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے خود کہا کہ ہاروت ماروت نے نہ کفر کیا نہ گناہ کبیرہ کیا، تو پھر ان کو عذاب کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہاروت ماروت کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان فرشتوں کو بابل کے شہر میں کنواں ہے، جب تک کوئی آخری شخص، دنیا کا آخری شخص وطر کی نماز سے فارغ نہیں ہوتا تب تک ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جب دنیا کا آخری شخص وطر پڑھ لے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر صبح کی نماز کے بعد پھر ان کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک تو دنیا میں کوئی ایسا وقت گزرتا ہی نہیں ہے جب کوئی وطر کی نماز نہ پڑھ رہا ہو، اس لیے کہ دنیا کے ایک کونے میں اگر دن ہے دوسری جگہ رات ہے، تو مختلف، اور دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے، اس طرح 24 گھنٹے نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات درست ہے ہی نہیں عقل کے لحاظ سے بھی کہ ان کو کوئی وقت ملتا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب تمام کے تمام اسرائیلی روایات ہے کہ انہوں نے کفر کیا یا گناہ کبیرہ کیا اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح گناہ کبیرہ اور کفر کی روایات درست نہیں ہے، اسی طرح ہاروت ماروت کے بارے میں یہ روایت کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری موضوع اور اسرائیلی روایات ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَعِظَانِ النَّاسَ، یہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، وَيَقُولَانِ، اور ان کو کہا کرتے تھے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم فتنہ ہے، ہم آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، آپ کفر نہ کریں،
ولا کفر فی تعلیم السحر، اور جادو سکھانے میں کوئی کفر نہیں ہے، بلکہ فی اعتقادہ والعمل بہ، جادو پر عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا اور اس جادو پر عمل کرنا یہ کفر ہے۔ اصل میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی اور ان کو بہت بڑی سلطنت دنیا کا حکمران بنایا، اور ان کو رب العالمین نے مختلف قسم کی طاقتیں عطا فرمائی کہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے، ہوا چلتی تھی، ان کا جو تخت تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اسی طرح دنیا کے دیگر امور پر رب العالمین نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ مختلف چیزوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، اسی طرح جنات کو بھی تابع کر دیا تھا، تو یہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یہ قوت یہ طاقت یہ اللہ نے عطا کی تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اسی طرح جنات پر جو انہوں نے دسترس حاصل کی ہے یہ بھی جادو کے ذریعے سے حاصل کی ہے۔ تو اس زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو عام لوگ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور طاقت میں اور جادو میں فرق نہیں محسوس کر پاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادو ہے، جس طرح جادوگر جادو کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام بھی جادو کے ذریعے اپنے تخت کو ہوا میں اڑاتے ہیں اور ہواؤں کو حکم دیتے ہیں اور جنات کو تابع کیا ہے۔ تو جب ان کو فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا تو رب العالمین نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا، وہ لوگوں کو بتاتے تھے جادو سکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جادو ہے، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جادو سے صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقت کو چھپا دیتے ہیں، یعنی جادو سے انسان کی نظر بند ہو جاتی ہے، جس کو نظر بند کہتے ہیں، اس کو ہو رہا کچھ ہوتا ہے، اس کو نظر کچھ آتا ہے، اتنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جادو سے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رسی پھینکے اور سامنے والے کو سانپ نظر آئے، لیکن وہ حقیقت میں سانپ نہیں ہوگا، وہ رسی ہی ہوگی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، لیکن وہ سانپ تھے نہیں، وہ رسیاں تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا اور سب رسیوں کو نکل گیا، تو جادوگروں کو یہ علم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ لاٹھی پھینکی ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے۔ تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جب ان کو معلوم ہو گیا، کیونکہ جادوگر سمجھتے تھے جادو میں اور معجزے میں فرق کو سمجھتے تھے، اس لیے تمام جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عام لوگوں کو یہ فرق نہیں تھا کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ کشمکش میں رہے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جادوگروں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اتنا قوی ایمان لے آئے کہ فرعون نے ان کو قتل کر دیا، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی دور میں بھی ان لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں یا اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے۔ تو جب ان کو یہ فرق نہیں تھا کہ معجزے میں اور جادو میں ان کو فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، تو جب انسان کو جادو اور معجزے میں فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور پھر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ جادو کے بارے میں علم ہو، اس کو جادو معلوم ہو۔ جب معلوم ہوگا تو اس کو فرق محسوس ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ جادو ہے، لیکن جو سامنے والا جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو چونکہ لوگوں کو جادو کا علم نہیں تھا اور ان کو یہ فرق بھی ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، تو رب العالمین نے ہاروت ماروت دو فرشتوں کو بھیجا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو اس نیت سے اور اس بنا پر سکھاتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، اس میں اور اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ جادو سے صرف چیز دکھائی جا سکتی ہے، حقیقت میں ہوتی نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام جو کر رہے ہیں ان کا تخت واقعی ہوا میں اڑتا ہے،
وہ واقعی ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں چلنے لگ پڑتی ہیں، اور جنات ان کے تابع ہیں، تو یہ جادو سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی قوت ہے اور معجزہ ہے۔ تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن پھر آگے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جادو ہم آپ کو سکھا تو رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ اس جادو پر عمل نہیں کرنا، اس جادو پر ایمان نہیں رکھنا، عقیدہ نہیں رکھنا، اور اس جادو کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا نہیں کرنی، میاں بیوی کو جدا نہیں کرنا، یعنی اس سے غلط مقاصد حاصل نہیں کرنے، اس پر عمل نہیں کرنا، صرف آپ سیکھیں، صرف اس مقصد کے لیے سیکھیں تاکہ آپ کو معجزے اور جادو میں فرق واضح طور پر نظر آ جائے، محسوس ہو جائے۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ ہم فتنہ ہے، ہم آپ کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ جادو تو سکھا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس جادو پر عمل کر کے کفر نہیں کرنا، اس لیے کہ جادو سکھانا کفر نہیں ہے، یا جادو سیکھنا بھی کفر نہیں ہے، لیکن اس جادو پر عمل کرنا اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ خود ہمارے دادا استاد موسیٰ خان البازی رحمہ اللہ، انہوں نے جادو سیکھا تھا، ان کو جادو بھی آتا تھا اور وہ عامل بھی تھے اعلیٰ قسم کے۔ وہ ایک تعویذ کے تقریباً کوئی 25-30 لاکھ روپے لیتے تھے، لیکن وہ ان پیسوں کو خود استعمال نہیں کرتے تھے، وہ مدرسے کے بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو لیکن وہ گارنٹی کے ساتھ کوئی تعویذ کوئی دم جب کرتے تھے گارنٹی کے ساتھ کرتے تھے، لیکن انہوں نے جادو بھی سیکھا تھا، لیکن اس جادو پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ جادو کیا نہیں کرتے تھے۔ تو جادو سیکھنا کوئی کفر نہیں ہے، سیکھ لے تاکہ انسان اس مقصد کے لیے سیکھے کہ اس کا توڑ انسان کو معلوم ہو، پھر توڑ کرنے میں آسانی ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جس نے جادو نہ سیکھا ہو۔ لیکن اس جادو پر عمل کر کے اس کو اپنے عمل میں لا کر اس سے غلط مقاصد حاصل کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہی فرشتے فرماتے تھے کہ جادو سکھانا کوئی کفر نہیں ہے، بل فی اعتقادہ والعمل بہ، جادو پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا اور جادو پر عمل کرنا یہ جو ہے یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کو جادو سکھا تو رہے ہیں، لیکن آپ اس کو سیکھ کر عمل نہیں کرنا اور اسی طرح اس پر عقیدہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ اس پر عقیدہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ کفر ہے۔ آگے فرماتے وَلِلَّهِ تَعَالَى كُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَبَيَّنَ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف کتابیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابیں نازل کی ہے۔ للہ تعالیٰ کتب، اللہ تعالیٰ کی مختلف کتابیں ہیں، انزلہا علی انبیائہ، جن کتابوں کو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا، وبین فیہا امرہ ونہیہ ووعدہ ووعیدہ، اور ان کتابوں میں اللہ نے اپنا حکم، اپنا امر، اپنی نہی، اپنا وعدہ، اپنے وعدے اور اپنی وعیدیں بیان کی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بہت ساری کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات عطا فرمائے، اور اسی طرح وَنَهْيَهُ، بعض کاموں سے رب العالمین نے منع کیا ہے، اور اسی طرح اپنے وعدے بیان کیے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے ان کے لیے مختلف انعامات کے وعدے ہیں۔ وَوَعِيدَهُ، اسی طرح جو لوگ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے یا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے نہیں رکیں گے تو ان کے لیے مختلف سزائیں اور وعیدات بیان کی ہے ان کتابوں میں۔ تو یہ مختلف کتابیں رب العالمین نے نازل فرمائی ہے انبیاء پر۔ تو یہ کوئی 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے جو ہے 50 صحیفے جو ہے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اسی طرح جو ہے 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تورات سے پہلے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 20 صحیفے آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 4 کتابیں ہیں، اس میں قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے۔ تو قرآن جو ہے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جو ہے زبور یہ داؤد علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ مختلف کتابیں اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں۔ وَكُلُّهَا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ وَاحِدٌ، فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے صحیفے اور سارے کے ساری کتابیں جو ہیں یہ سارے اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ کا کلام ایک ہی ہے۔ تو چونکہ ان کتابوں میں اللہ کی باتیں موجود ہیں اور اللہ کی بات ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے قرآن، تورات، انجیل، زبور اور باقی صحیفے گویا ایک ہی حکم میں ہے، کیونکہ سارے کا سارے اللہ کے کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کی بات ہے، یہ بھی اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات دونوں جگہ اللہ کی بات ہے۔ تو جب دونوں جگہ اللہ کی بات ہے تو اس اعتبار سے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اللہ کی بات کو اللہ کی بات پر درجہ دینا، فضیلت دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دونوں اللہ کی باتیں ہیں، دونوں ایک درجے کی ہیں، دونوں کو فضیلت ہے۔ تو تورات اور انجیل، قرآن، کتاب وغیرہ صحیفے جو ہے، یہ سارے کے سارے کلام نفسی کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن کلام لفظی کے اعتبار سے یہ جو الفاظ ہے، قرآن مجید کے الفاظ الگ ہے، تورات کے الگ ہے، انجیل کے الگ ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور ہم اس کو سنتے ہیں، تو الفاظ کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ ان میں تفاوت ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے ایک کتاب دوسری کتاب سے افضل ہے، اور اسی طرح الفاظ کے اعتبار سے جو ہے فرماتے ہیں کہ قرآن سب سے افضل ہے، پھر تورات ہے، پھر انجیل ہے، پھر زبور ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے افضل ہونے کی مثال یہ ہے جیسے کہ قرآن پاک، قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن مجید کے بعض الفاظ پر کوئی فضیلت اور کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ایک قرآن کی جتنی آیات ہے ساری آیات اللہ کا کلام ہے، تو ایک آیت کو دوسری آیت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے، بعض آیات کو بعض دیگر آیات پر فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے، جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آیا ہے کہ اس سورت کو بہت فضیلت حاصل ہے، سورہ فاتحہ کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ فضیلت کلام کے اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ کلام افضل ہے اس کلام سے، نہیں، بلکہ یہ صرف پڑھنے کے اعتبار سے کہ یہ اگر پڑھا جائے تو یہ پڑھنے کے اعتبار سے اس دوسری آیت سے افضل ہے۔ تو جس طرح پڑھنے کے اعتبار سے ایک آیت دوسرے آیت سے افضل ہے، اسی طرح پڑھنے کے اعتبار سے قرآن جو ہے یہ تورات سے افضل ہے، اور تورات انجیل سے اور انجیل زبور سے افضل ہے، اور اسی طرح یہ چار کتابیں باقی تمام صحیفوں سے افضل ہے پڑھنے کے اعتبار سے، لیکن باقی کلام کے اعتبار سے کہ سارے اعتبار سے ساری کی ساری سب کے سب کا ایک درجہ ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کی آیات ساری کی ساری اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے بعض صورتوں سے افضل ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور وہ افضل کیوں ہے؟ اس وجہ سے افضل ہے کہ بعض صورتوں کا پڑھنا افضل ہے، اور بعض صورتوں کا پڑھنا اس لیے افضل ہے کہ وہ نفع بخش ہے، اگر وہ پڑھی جائے تو اس سے مختلف بیماریاں دور ہوتی ہیں، مختلف حاجات پورے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ افضل ہے۔ یا اس وجہ سے افضل ہے کہ ان صورتوں میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے بنسبت دوسری صورتوں کے، اللہ کی توحید زیادہ ہے، جیسے سورہ اخلاص میں ساری کی ساری اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اس توحید کی وجہ سے یہ افضل ہے۔ توحید کو اس صورت کو بار بار پڑھا جائے تو توحید کا اقرار ہوتا ہے بار بار، تو اس اعتبار سے سورہ اخلاص کا پڑھنا جو ہے یہ باقی صورتوں کے اعتبار سے، باقی صورتوں کے پڑھنے سے افضل ہے۔ تو پڑھنے کے اعتبار سے یہ اس لیے افضل ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ نفع بخش ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس میں اللہ کا ذکر بنسبت دوسری کتابوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح قرآن کی بعض آیات سے افضل ہے پڑھنے کے اعتبار سے، کلام ہونے کے اعتبار سے نہیں، کلام تو سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور باقی تمام کتابیں اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن بعض پڑھنے کے اعتبار سے قرآن جو ہے یہ باقی کتابوں سے افضل ہے، پھر تورات ہے، پھر انجیل ہے، پھر زبور ہے۔ لیکن اگر یہ اصل حالت میں ہو، لیکن اب تورات، انجیل، زبور چونکہ اصل حالت میں ہے نہیں، تو اس وجہ سے بہرحال فضیلت کی ترتیب جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید کی وجہ سے ان باقی کتابوں تورات اور انجیل، زبور وغیرہ کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، اور یہ کتابیں بھی منسوخ ہو گئی، اور ان کے بعض احکامات بھی کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ باقی جو عقائد اس میں صحیح بیان ہوئے ہیں، جو قرآن مجید نے بھی جن کو نقل کیا ہے، تو وہ منسوخ نہیں ہوئے، باقی ان کے احکامات اور
ان کی تلاوت اور ان کی کتابت ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں بھی نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس وجہ سے آج کل یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو یہ انبیاء کی بحث کے ختم اور فرشتوں کی بحث کے بعد یہاں پر مصنف نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کا ذکر کیا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے مختلف کتابیں نازل فرمائی ہیں، ساری کے ساری اللہ کا کلام ہے، کلام ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن پڑھنے اور الفاظ کے اعتبار سے بعض کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح قرآن کی بعض آیات کو پڑھنے کے اعتبار سے بعض آیات پر، اسی طرح بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو قرآن سب سے افضل ہے پڑھنے کے اعتبار سے، پھر تورات ہے، پھر انجیل ہے، پھر زبور ہے، لیکن اگر یہ باقی کتابیں اپنی اصلی حالت میں ہو تب۔ پھر فرمایا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو اور یہ اپنی اصلی حالت میں ہو، تب یہ ترتیب ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی نازل ہونے کی وجہ سے یہ باقی کتابوں کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، ان کا پڑھنا بھی منسوخ ہو گیا اور ان کے احکامات بھی منسوخ ہو گئے۔ اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے وَلِلَّهِ تَعَالَى كُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَىٰ أَنبِيَائِهِ، اللہ تعالیٰ کی مختلف کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء پر نازل فرمایا ہے، وَبَيَّنَ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کو، اپنے نہی کو، اپنے وعدوں کو اور اپنے وعیدوں کو بیان کیا ہے۔ وَكُلُّهَا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ وَاحِدٌ، اور یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ایک ہی ہے، اس میں کوئی تفاوت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ وَالتَّفَاوُتُ فِي النَّظْمِ الْمَقْرُوءِ وَالْمَسْمُوعِ، اور جو یہ تعدد ہے اور تفاوت ہے یہ لفظ کے اعتبار سے ہے، الفاظ کے اعتبار سے، ان الفاظ کے اعتبار سے جن الفاظ کو پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، تو پڑھنے اور سننے کے اعتبار سے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے ان کتابوں میں، تو پڑھنے اور سننے کے اعتبار سے تفاوت ہے۔ فرماتے ہیں وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ، اس اعتبار سے یعنی پڑھنے اور سننے کے اعتبار سے جو تفاوت ہے، اس تفاوت کے اعتبار سے کان الافضل هو القرآن، سب سے افضل قرآن مجید ہے، ثم التورات، پھر تورات ہے، والانجیل، پھر انجیل ہے، والزبور، پھر زبور ہے۔ کما ان القرآن، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان القرآن کلام واحد لا يتصور فيه تفضیل، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ قرآن ایک کلام ہے، اس میں کوئی فضیلت، ایک آیت یا ایک سورت کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن ثم باعتبار القراءۃ والکتاب، پھر قرات کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اور کتاب کے اعتبار سے یجوز، جائز ہے کہ یکون بعض السور افضل، کہ بعض صورتوں سے افضل ہو، کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے بعض صورتوں سے افضل ہے، لیکن باقی سارے کا سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی فضیلت ایک کو دوسرے پر متصور نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے بعض صورتوں سے افضل ہے۔ وحقیقت التفضیل، اور اس فضیلت کی حقیقت یہ ہے کہ ان قراءتہ افضل، کہ اس صورت کا یا اس آیت کا پڑھنا افضل ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صورت دوسرے صورت سے افضل ہے، نہیں، اس کا پڑھنا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ پڑھنا کیوں افضل ہے؟ لما انہ انفع، اس وجہ سے کہ اس صورت میں زیادہ نفع ہے یا اس آیت میں زیادہ نفع ہے، اس وجہ سے افضل ہے۔ اور ذکر اللہ تعالیٰ فی اکثر، یا اللہ کا ذکر اس کتاب میں، یا اللہ کا ذکر اس آیت میں یا اس صورت میں اللہ کا نام زیادہ مرتبہ لیا گیا، اللہ کی توحید زیادہ بیان ہوئی، اس اعتبار سے اس کا پڑھنا افضل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فضیلت بعض صورتوں کو، بعض آیات کو بعض پر حاصل ہے، لیکن صرف پڑھنے کی حد تک ہے، باقی فی نفس ہی کہ یہ کلام اس کلام سے افضل ہے، نہیں، ایسی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک صورت پڑھیں گے تو اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں زیادہ اجر ہے، اس میں زیادہ نفع ہے، اس اعتبار سے تو پڑھنے کے اعتبار سے تو افضل ہو سکتی، لیکن کوئی پڑھ نہیں رہا، ویسا خاموش بیٹھا ہے، تو خاموش بیٹھنے کے اعتبار سے کہ خاموش بیٹھا اور وہ کہے کہ یہ صورت اس صورت سے افضل ہے، پڑھے نہ پڑھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہو، پڑھنا ہے، تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کے اعتبار سے یہ صورت اس سے افضل ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، یہ پڑھے، تو اگر پڑھیں گے تو یہ افضل ہے، نہیں پڑھیں گے تو باقی تمام صورتیں، تمام آیات جو ہیں قرآن مجید کی برابر ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ثم الکتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها وکتابتها وبعض احکامها، فرماتے ہیں پھر یہ جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، فرماتے ہیں نسخت بالقرآن تلاوتها، قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اور کتابتها، اسی طرح ان کی کتابت بھی منسوخ ہو گئی، ان کا لکھنا اور ان کا پڑھنا یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ وبعض احکام، یا اسی طرح قرآن مجید کی وجہ سے
ان باقی کتابوں کے بعض احکام بھی کیا ہو گئے، منسوخ ہو گئے، اس لیے کہ اب قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے۔ اس وجہ سے باقی قرآن مجید کی نازل ہونے کی وجہ سے باقی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، اور باقی تمام شریعتیں کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اب قابل عمل صرف قرآن ہے اور قرآن کے احکامات ہیں۔ رب العالمین عمل